بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے آج 19 جنوری سن 2023 جمعرات اور جمعہ شریف کی درمیانی شب 27ویں شب جمادی الثانی 1444 ہجری کو ایک نیک مقصد اور ایک نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ نیک کام قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ الرحمہ آپ کا مشہور زمانہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، جو اشعار آپ نے رسول پاک علیہ السلام کی شان کے اندر لکھے ہیں، ان کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت اور تشریح انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے اس نیک کام کے آغاز میں اپنا خصوصی کرم و فضل اور اپنی خاص نظر رحمت فرمائے، اور بطور احسن اپنی غیبی مدد اللہ کریم جل جلالہ شامل حال رکھے، اور اس نیک مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ رب العزت خصوصی مدد شامل حال فرمائے۔ میں پہلے درس کے اندر، چونکہ آج ہمارا درس نمبر 1 ہے، تو حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر ہم آغاز کریں گے، اور ہر جمعہ شریف کو یہ درس ہمارا اپلوڈ ہوگا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے بحمد اللہ تعالی کہ سن 2021 میں احیاء العلوم کے دروس کا آغاز کیا، جو بحمد اللہ چل رہے ہیں، اور تقریباً 164 دروس اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ پھر سن 2022 کے اندر مشکات شریف کے دروس کا آغاز کیا، جس کی تعداد تقریباً 57 دروس تک پہنچ چکی ہے، اور پھر اس کے بعد سن 2023 جنوری کے آغاز میں قصیدہ بردہ شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے بنیادی بات، حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور عربی شاعر تھے، اور صرف مشہور عربی شاعر نہیں تھے، آپ ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور ایک بہت بڑا مقام اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پانے والی عظیم شخصیت تھی، صوفی بزرگ تھے۔ نامی اسم گرامی محمد تھا، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ کے نام سے تھی، اور جو لقب تھا آپ کا شرف الدین تھا۔ تو نام پورا یوں بنا، امام سیدنا امام شرف الدین بصیری نور اللہ تعالی مرکدہ۔ یکم شوال المکرم 608 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور شروع سے ہی آپ کے آباء و اجداد اور جو گھرانہ تھا انتہائی نیک گھرانہ تھا۔ آپ نے نیک گھرانے کے اندر پرورش پائی، پھر طریقت اور شریعت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اور مختلف مقامات اور مختلف مدارس سے آپ نے دین کی تعلیمات کو حاصل کیا، حقیقت کی تعلیم کو، تصوف کی تعلیم کو، اسی طرح معرفت کی تعلیمات کو آپ نے سیکھا، شریعت کی تعلیمات کو آپ نے سیکھا، فقہی مسائل کو آپ نے سیکھا۔ تو جو تمام عمومی طور پر درس نظامی میں جو اسباق پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام اسباق حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ نے سیکھے۔ پھر تقریباً 10 سال تک بیت المقدس یا بیت المقدس کے اندر آپ درس و تدریس کے ساتھ منسلک رہے، اور تقریباً 13 سال، کم و بیش 13 سال کا عرصہ آپ مکہ شریف کے اندر قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی جو تعلیمات تھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ یہ شروع سے ہی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک عظیم جو ہے نا آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، دین کی جو تعلیمات تھیں، دین کے فروغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے شروع سے ہی آپ محنت کاوش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ایک عالم تھے، جس طرح ایک فقیہ تھے، جس طرح ایک محدث تھے، آپ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محقق بھی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے، کتاب انجیل، توریت، اور اسی طرح یہود و نصارہ کی مذہبی جتنی بھی کتب تھیں، ان کا آپ مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کے جو افکار اور نظریات تھے
آپ ان کا رد کیا کرتے تھے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی جتنے افکار اور نظریات ہیں باطل انداز کے ساتھ، جو ان کی سوچیں ہیں، جو ان کی افکار ہیں، جو ان کے باطل نظریات ہیں، ان کا آپ تحقیق اور قرآن مقدس کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ان کا رد کیا کرتے تھے، اور ہر وہ چیز اور ہر وہ تعلیمات ان کی جو اسلامی نظریات کے متصادم ہوتی آپ اس کا رد فرمایا کرتے تھے۔ اس حیثیت سے آپ ایک بہت بڑے محقق بھی نظر آتے تھے۔ عربی بہت بڑے شاعر تھے، فصاحت اور بلاغت پر ایک آپ کو معمور حاصل تھا، بڑے کمال کی فصاحت اور بلاغت آپ کو آتی تھی، اور آپ نے فصاحت اور بلاغت کو سیکھا، پھر اس کو مختلف اشعار لکھنے کی صورت میں آپ نے فصاحت اور بلاغت کا استعمال بھی فرمایا۔ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے عربی لکھنے کے حوالے سے، عربی گرامر سیکھنے کے حوالے سے، عربی پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے گردن کو جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا معمور آپ کو اللہ رب العزت نے عربی زبان پر دیا تھا، کلام بھی عربی تھا، لکھائی بھی عربی، پھر آگے پڑھانا بھی، ہر لحاظ سے عربی کے اندر ایک خاص مہارت تامہ آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ مختلف بادشاہوں کی تعریفوں میں آپ قصیدوں کو لکھا کرتے تھے، اشعار کو لکھا کرتے تھے، نثر نظم کی صورت میں ہر لحاظ سے آپ پڑھتے پڑھاتے لکھنے کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے قصیدے لکھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جسم پر فالج کا جو مرض تھا وہ غالب آیا، اور ایسا مرض کہ میرا آدھے سے جو زائد جسم تھا وہ فالج کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ ہاتھوں کے اندر طاقت ختم، پاؤں کے اندر طاقت ختم، جسم کے اندر طاقت ختم۔ بستر پر سو رہے تھے، کہتے ہیں مجھے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ بادشاہوں کی قصیدی تو میں لکھتا رہا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو مشکل کشا بھی ہیں، جو حاجت روا بھی ہیں، جو اپنی امت سے بڑی محبت اور عقیدت کرتے ہیں، ذرا ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، محبت کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ورق اٹھایا، قلم اٹھائی، اور آپ نے قصیدہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہی معروف جس کو تقریباً ہر مدارس کے اندر پڑھا جاتا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کبھی لکھتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، کبھی لکھتے ہیں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم۔ اسی طرح آپ نے مختلف اشعار لکھے، اسی عالم میں وضو کے ساتھ تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف کی تو کہتے ہیں سو گیا۔ سونے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، اور یہ سارا جو قصیدہ تھا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا گیا۔ جب سنایا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا مقدس معطر پاکیزہ ید اللہ والا ہاتھ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر پھیرتے ہیں، پھر خواب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یمن کی ایک عظیم چادر آپ کو عطا فرمائی۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی نا تو میں نے اس چادر کو اپنے جسم کے اوپر پایا، وہ جسم جو سونے سے قبل خراب تھا، فالج تھا، خواب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسی نظر کرم اور ایسی شفقت اور محبت دکھائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کامل صحت عطا فرما دی، اور وہ چادر آپ کی جسم مبارک کے اوپر موجود تھی۔ تو اس کے بعد اس کا جو نام رکھا گیا وہ قصیدہ بردہ شریف رکھا گیا، اور یہ بڑا مشہور ہوا۔ صوفیاء نے لکھا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول اور ایک بہت بڑا نام اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سیدنا حسان بن ثابت کے بعد جو بقیہ پھر بعد کے اندر امت رسول علیہ السلام میں جتنے شعراء آئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، ایسے تو حضرت سیدنا امام جامی جیسی ہستیاں بھی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت شہرت کے اعتبار سے
نام کے اعتبار سے اور عزت کے حوالے سے، اور جس کے قصیدے کو، جن کے اشعار کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے نا، حضرت سیدنا حسان بن ثابت کے بعد امت رسول اللہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ مقبولیت اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی۔ تقریباً ہر مدارس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ قصیدہ مولائی صلی وسلم دائماً ابدا پڑھا جاتا ہے۔ آغاز اسی قصیدے کے ساتھ اسمبلیوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نظر کرم تھی یہاں پر۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے علماء نے اپنی اپنی کتب کے اندر کہ عظیم جو انقلاب بالخصوص اس قصیدے کی بدولت آیا کہ صرف لوگوں کی توجہ نعت کی طرف یا قصیدے کی طرف ہی نہ ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مدحت رسول علیہ السلام کی جو محبت تھی، اور دلوں کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو عقیدت اور محبت اور عشق کے جو چراغ تھے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر روشن ہو گئے۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے سے یقیناً اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے، سچی عقیدت نصیب ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں مختلف علماء کرام نے لکھا ہے، دکھ درد مصیبتوں پریشانیوں کی دوا ہے، فاقہ ہو تنگ دستی ہو اس کے لیے ایک بہت مجرب یہ چیز ہے قصیدہ بردہ شریف۔ ہمارے اولیاء کاملین اکثر جمعرات اور جمعہ شریف کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے، وضو کے ساتھ کعبہ شریف کی طرح رخ کر کے محبت کے ساتھ یہ جو اشعار ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی فیضان ہے وہ عطا فرمائے، اور اس نیک کام کے اندر جو ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ کی خصوصی توجہ اور خصوصی نگاہ بھی ہم پر فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا مختصر جو ترجمہ اور وضاحت میں خود پیش کروں گا، اور اس کے جو عربی اشعار ہیں وہ ہمارے پیارے دوست حافظ محمد احسان عرفانی صاحب وہ انشاءاللہ اشعار کو پیش کریں گے، اور میں فقیر بندہ ناچیز، میں گناہگار، ان کی وضاحت اور اس کا ترجمہ اور تشریح آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اس کا باقاعدہ طور پر جو پہلا سبق ہوگا وہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔